اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا وطبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ایک صلوات بھیجو. حضرات گرامی، چونکہ ایک ہی سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کو تلاوت کیا، اس میں پیغمبر اسلام نے معرفت امام کی اہمیت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے دور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. دیکھیے عزیزوں، جب ہم آپ گفتگو کرتے ہیں اور دوران گفتگو بہت سے الفاظ ہماری آپ کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں تو ان الفاظ میں بہت سے ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں کہ جو صوتی اعتبار سے یا تلفظ کے اعتبار سے یا حروف کے اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں. یعنی بہت سے حروف ایسے ہوتے ہیں، الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں تو پروننسیشن کے حساب سے بالکل ایک سے ہوتے ہیں، یا حروف میں مشابہت ہوتی ہے اور یا تلفظ میں یکسانیت ہوتی ہے. تو عام طور پر جب ایسے الفاظ ہمارے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ جن کا تلفظ ایک سا ہو یا جن میں حروف ایک سے ہوں تو ہم ان کا معنی بھی ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن جبکہ ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے جہالت اور ایک لفظ ہے جاہلیت. تو یہ جہالت اور جاہلیت سننے میں بہت قریب ہیں. جہالت اور جاہلیت حروف کے اعتبار سے ایک ہیں، تلفظ کے اعتبار سے قریب ہیں. تو عام طور پر لوگ جہالت اور جاہلیت کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن عزیزوں جہالت اور ہے اور جاہلیت اور ہے. جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے. آئیے تشریف لے آئیں. آ جائیے ادھر، صلوات پڑھتے محمد والے محمد. اللہم صل علی. عزیزوں جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے. جہالت اور جاہلیت کا فرق یہ ہے کہ جہاں علم نہیں ہوتا ہے وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں جاہلیت ہوتی ہے. جہالت اور جاہلیت کا بڑا واضح سا فرق یہ ہے کہ علم کا نہ ہونا یہ جہالت کی علامت ہے، اور ایمان کا نہ ہونا، دین کا نہ ہونا یہ جاہلیت کی علامت ہے. پیغمبر نے جو اعلان فرمایا کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو یہ نہیں کہا ہے کہ وہ جہالت کی موت مرتا ہے، فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس کا مطلب جو امام کو نہ پہچانے وہ بے علم نہیں مرتا ہے، وہ بے ایمان مرتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد.
یعنی معرفت امام کی وہ اہمیت ہے کہ اگر امام کی معرفت و امام کو نہ پہچانا تو مرنے والا ایمان سے محروم ہو کے مرے گا، جاہل ہو کے نہیں مرے گا بلکہ کافر ہو کے مرے گا۔ عزیزو، یہ عرفان امام کی منزل ہے، معرفت امام کی منزل ہے۔ امام کی معرفت لازمی و واجبی ہے۔ اب معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، صرف ماننے کا نام معرفت نہیں ہے۔ جو ماننے کا حق ہے اس حق کے ساتھ ماننے کا نام معرفت ہے۔ صرف ماننا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم امام کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم کعبے کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، صرف ماننے کا نام معرفت نہیں ہے۔ صرف ماننے کا نام اقرار ہے، اگر ماننے کا حق ہو تو اس کا نام عرفان ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ فرمایا اقرار و عرفان، ماننے کو اقرار کہتے ہیں اور پہچاننے کو عرفان کہتے ہیں۔ معرفت کا مطلب ہے جو ماننے کا حق ہے ویسے مانا جائے۔ اسی لیے قرآن میں ایک آیت میں ان لوگوں کی مدح ہوئی جو قرآن کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن میں تلاوت کرنے والوں کی تعریف نہیں ہے، قرآن پڑھنے والوں کی تعریف نہیں ہے، قرآن میں ان کی تعریف ہے جو تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب ایک شخص نے ہمارے آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت یہ تلاوت کا حق کیا ہے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کی مدح ہو رہی ہے، ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، تو تلاوت قرآن کا حق کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو اور کوئی آیت ایسی آئے جس میں جنت کا تذکرہ ہو تو فوراً جنت کے لیے دعا کرو، کوئی ایسی آیت آئے جس میں جہنم کا ذکر ہو تو فوراً گناہوں کے لیے استغفار کرو، بشارت کی آیت ہو تو طلب کرو، نظارت کی آیت ہو تو توبہ کرو۔ امام فرما رہے ہیں تلاوت کا حق یہ ہے کہ جیسی جیسی آیات آتی جائیں ویسا ویسا رد عمل ہوتا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ مفہوم حدیث امام یہ ہے کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ صرف زبان پر ذکر نہ رہے بلکہ جو زبان پر ذکر ہو وہی ذہن میں فکر ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ذکر و فکر میں تضاد ہو جائے کہ زبان پر ذکر کچھ اور ہے، ذہن میں فکر کچھ اور ہے۔ زبان پر قرآن کی آیت ہے اور ذہن میں خیال تجارت ہے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب جب آیت آئے تو ہم اس پہ فکر کریں، ہم غور کریں کہ یہ بشارت کی آیت ہے کہ نظارت کی آیت ہے، یہ آیت کس شے سے، عقیدے سے تعلق رکھتی ہے یا عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جیسے عزیزوں صرف قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے، تلاوت کا حق ضروری ہے، ویسے صرف ماننا کافی نہیں ہے، ماننے کا حق ضروری ہے۔ دیکھیے اگر صرف مان لینا کافی ہوتا تو مکے کا کوئی بھی رہنے والا کافر نہ ہوتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ حضرات ادھر جگہ نکلنا، آئیے نصیر بھائی آپ بھی آ جائیے، آئیے مختار بھائی تشریف لائیے۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھو۔ آئیے آلے بھائی۔ تو عزیزان گرامی، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ماننے کا حق کے ساتھ مانا جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر صرف مان لینے پر نجات ہو جائے، صرف مان لینے پر بخشش ہو جائے تو مکے کا کوئی رہنے والا کافر ہی نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اعلان رسالت سے پہلے ایک مشرک آپ کو ایسا نہ ملے گا جو پیغمبر اسلام کو صادق نہ مانتا ہو، جو ان کو امین نہ مانتا ہو، جو ان کو شریف نہ مانتا ہو، جو ان کو نجیب نہ مانتا ہو، جو ان کو صاحب کردار نہ مانتا ہو، جو ان کو صاحب اخلاق نہ مانتا ہو۔ بھئی ایک مشرک کا نام بتائیے جو ان کو صادق نہ مان رہا ہو، امین نہ مان رہا ہو۔ بھئی جتنے بھی رہنے والے تھے اعلان رسالت سے پہلے سب مانتے تھے کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ نجیب ہیں، یہ شریف ہیں، یہ صاحب کردار ہیں، یہ صاحب اخلاق ہیں، مانتے سب تھے، مگر صرف صادق ماننے والوں کو نجات نہیں ملی۔
امین ماننے والوں کو نجات نہیں ملی، اللہ کا رسول ماننے والوں کو نجات ملی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی اللہ کا رسول ماننے والوں کو نجات ملی، صرف صادق ماننے والے، وہ امین ماننے والے، وہ شریف ماننے والوں کو نجات نہیں ملی۔ وہ صاحبان ایمان نہیں کہلائے جنہوں نے اللہ کا رسول مانا، وہ صاحبان ایمان کہلائے۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، نجیب ہونا نبی کی فضیلت ہے، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، وہ اللہ کا رسول ہونا نبی کا حق ہے۔ کیا سنا یار؟ اللہ کا رسول ہونا نبی کا حق ہے۔ اس کا مطلب صرف فضیلت ماننے پر نجات نہیں ہوگی جب تک حق نہ مانا جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جب تک حق کو تسلیم نہ کیا جائے تب تک نجات نہیں ہے۔ تو جیسے نبی کا صادق ہونا فضیلت ہے، امین ہونا فضیلت ہے، شریف ہونا فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا فضیلت ہے، ویسے ہی مولا علی کا نبی کا داماد ہونا فضیلت ہے، نبی کا بھائی ہونا فضیلت ہے، خلیفتہ بلا فصل ہونا ان کا حق ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ان کا حق ہے۔ عزیزو، جب تک حق نہ مانا جائے تب تک فضیلت ماننا بھی کام نہیں آئے گا۔ جیسے صادق و امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسول ہونا ان کا حق ہے۔ مولا علی کا نبی کا داماد ہونا فضیلت ہے، امام و خلیفہ بلا فصل ہونا ان کا حق ہے، ویسے ہی جناب سیدہ کا نبی کی بیٹی ہونا ان کی فضیلت ہے، فدق ان کا حق ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی معیار کیا بنایا جائے گا؟ نبی کے اوپر ایمان لانے والا کس کو کہا جائے گا؟ جو صرف صادق مانے، جو صرف امین مانے، کہ نہیں اللہ کا رسول بھی مانے۔ مولا علی پر ایمان رکھنے والا کسے کہا جائے گا؟ جو بھائی و داماد مانے، کہ نہیں خلیفتہ بلا فصل بھی مانے۔ تو جناب سیدہ کا ماننے والا کون کہلائے گا؟ جو صرف بیٹی مانے وہ نہیں، جو فدق کو ان کا حق مانے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی دیکھیں، حق کو تسلیم کرنا ضروری ہے، صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک زمانہ تھا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کمیونزم کا زمانہ۔ آج سے 60-70 برس پہلے ایک ہوا چلی تھی، کمیونزم کی ہوا، اور روس میں لینن کے نظریات اور مارکس کے نظریات غالب تھے، اور پڑھا لکھا ہونے کی علامت کمیونسٹ ہونا قرار دیا گیا تھا۔ بھائی پڑھے لکھے ہونے کی علامت بڑے آدمی ہیں، اس کی علامت تھی کہ کمیونسٹ ہیں۔ تو اس زمانے میں پڑھے لکھے ہونے کی علامت کمیونزم کو بنایا گیا تھا، جیسے آج پڑھے لکھے ہونے کی علامت وہابیت کو بنایا گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے علم کا بھی ہم کو خوب اندازہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی فیشن تھا، بڑے بڑے مدارس میں پڑھنے والے کمیونسٹ ہو گئے، علمی مدارس میں پڑھنے والے کمیونزم کی ہوا میں بہہ گئے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ رسول کو نہیں مانتے تھے۔ بھائی ان کا نظریہ یہ تھا کہ بے شک پیغمبر اسلام نے معاشرے کی اصلاح کی، مگر وہ رسول نہیں ہیں، وہ ریفارمر ہیں، وہ سماج سدھارک ہیں، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی الہی آسمانی دین نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف سماج سدھارک ہیں، وہ ریفارمر ہیں، معاشرے کو ریفارم کرنے کے لیے آئے۔ اور چونکہ انسان سدھرتا تبھی ہے جب یا تو اس کے دل میں خوف ہو یا اس کے دل میں لالچ ہو۔ تو نبی نے بھی معاشرے کو سدھارنے کے لیے جنت کا شوق پیدا کیا، جہنم کا خوف پیدا کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
توجہ فرمارے اذان گرامی، تو یہ ایک فیشن تھا، تو صرف ماننا کام نہیں ہے جب تک حق کو نہ مانا جائے۔ مولا علی کو صرف نبی کا داماد نہیں مانا جائے گا، خلیفتہ بلافظ بھی مانا جائے گا۔ جناب سیدہ کو صرف نبی کی بیٹی نہیں مانا جائے گا، فدق ان کا حق ہے یہ بھی مانا جائے گا۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ دیکھیں حق کو ماننا اتنا ضروری ہے کہ جب جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دربار خلافت میں فدق کے سلسلے میں گئی۔ یہ فدق ہے کیا؟ یہ جو سنتے ہیں باغ فدق، تو باغ فدق تو فدق کے ایک حصے کا نام ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پراپرٹی تھی، بہت بڑی جائیداد و زمین تھی، کوئی چھوٹا موٹا باغ نہیں تھا۔ یہ تو اصطلاحاً کہتے ہیں باغ فدق، یہ تو ایک اصطلاح ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑی پراپرٹی تھی۔ اور جب جنگ خیبر ہوئی تو یہ پراپرٹی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، اور یہودیوں نے جو جنگ خیبر میں اس فدق کے اوپر قابض تھے، انہوں نے پیغمبر کے سامنے ایک تجویز پیش کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زمینوں کے اوپر لشکر آئے اور خون بہے، لہذا ہم آپ سے معاہدہ کرنے آئے ہیں کہ یہ زمین آپ کو ہم ہبہ کرتے ہیں، آپ اس کو لے لیں اور ہم کو یہاں رہنے دیں۔ تو اس معاہدے کے تحت یہ زمین پیغمبر کے حصے میں آئی۔ ادھر زمین فدق پیغمبر کے حصے میں آیا، ادھر سورہ روم کی قرآن کی آیت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتِ ذی القربی حقہ، کہ نبی آپ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے۔ اب بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں فخر الدین رازی، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی کہ آپ رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے، ویسے ہی نبی نے فدق فاطمہ کو دے دیا۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ یہ عزیزان گرامی مختصر سی تاریخ فدق۔ اب یہ فدق تھا جناب سیدہ کے حصے میں، نبی کی وفات کے بعد اس فدق کو جناب سیدہ سے چھینا گیا۔ جناب سیدہ دربار میں گئیں اور کہا فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا۔ تو غاصب نے کہا کہ نہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے۔ ادھر سے سنائی گئی جھوٹی حدیث، سیدہ نے سنانا شروع کی سچی آیتیں، فرمائیے گا، ادھر سے جھوٹی حدیث سنائی گئی، ادھر سے جناب سیدہ نے قرآن کی سچی آیتیں سنائیں۔ اب بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، مجھے بتائیے وہ آیتیں جو جناب سیدہ نے دربار خلافت میں سنائیں وہ کون سی آیتیں تھیں؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی نے آیہ تطہیر نہیں سنائی، آیہ مودت نہیں سنائی، آیہ مباہلہ نہیں سنائی، آیہ نجوہ نہیں سنائی، آیہ ولایت نہیں سنائی، سورہ دہر نہیں سنایا، اس لیے کہ آیہ تطہیر ان کی فضیلت ہے، آیہ مودت ان کی فضیلت ہے، کیا سنایا؟ سورہ دہر ان کی فضیلت کا قصیدہ ہے۔ سیدہ نے فضیلت والی آیتیں نہیں سنائیں، اپنے حق والی آیتیں سنائیں۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، جناب سیدہ نے آیت سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد۔ یہ آیت جناب سیدہ نے سنائی کہ اگر نبی کے وارث نہیں ہوتے تو سلیمان نبی داؤد نبی کے وارث کیوں ہو گئے؟ اگر نبی کے وارث نہیں ہوتے تو جناب یحییٰ جناب زکریا کے وارث کیوں ہو گئے؟ دیکھیں سیدہ نے وہ آیتیں نہیں سنائیں جس سے ان کی فضیلت ثابت ہے، وہ آیتیں سنائیں جس سے ان کا حق ثابت ہے۔ سمجھایا میں اپنی فضیلت منوانے کے لیے نہیں آئی ہوں، اپنا حق منوانے کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اپنے حق کے لیے آئیں۔ اچھا آپ دیکھیں حکمت جناب سیدہ دیکھیے، اب آپ متوجہ ہو گئے۔ جناب سیدہ نے قرآن کی آیتیں سنائیں، اپنے حق کے لیے آیات قرآنیہ سنائیں،
ادھر سے سنائی گئی تھی جھوٹی حدیث. جناب سیدہ بھی چاہتی تو کوئی سچی حدیث سناتی. حدیثوں کی بھی کمی نہیں تھی فدق کے لیے, لیکن انہوں نے حدیث کا جواب حدیث سے نہیں دیا, انہوں نے قرآن کی آیتیں سنائیں. آپ کو معلوم ہے قرآن کی آیتوں کی امپارٹنس کیا ہے؟ شریعت میں ایک لفظ ہے کافر, شریعت میں ایک لفظ ہے کافر اور ایک لفظ ہے فاجر. فاجر کا مطلب ہوتا ہے گناہگار. ایک لفظ ہے شریعت میں کافر اور ایک لفظ ہے فاجر. یہ کافر کون کہلاتا ہے, فاجر کون کہلاتا ہے؟ ایک آدمی جو نماز کو واجب ہی نہیں مانتا اسے شریعت کافر کہتی ہے, اور جو نماز کو واجب مانتا ہے مگر پابندی سے پڑھتا نہیں ہے وہ فاجر کہلاتا ہے. ایک آدمی روزے کو واجب ہی نہیں مانتا, وہ کہتا ہے صاحب روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے, روزہ واجب ہی نہیں ہے, شریعت اس کو کہتی ہے کافر. ایک آدمی روزہ واجب مانتا ہے مگر ماہ رمضان میں بیمار پڑ جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایک صلوات بآواز بلند پڑھے محمد وآل محمد. تو ایسا شخص جو روزے کو واجب مانتا ہے مگر ہماری طبیعت خراب ہے ہم روزہ نہ رکھ پائیں گے, ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے ہم روزہ, جو بہانے بناتا ہے اسے شریعت فاجر کہتی ہے. ایک شخص حج کو واجب ہی نہیں مانتا وہ کافر کہلاتا ہے. ایک شخص حج کو واجب مانتا ہے مگر بسبب بخالت جاتا نہیں ہے اسے شریعت فاجر مانتی ہے. بھئی ایک لفظ ہے کافر, ایک لفظ ہے گناہگار. کافر کون, گناہگار کون؟ جو نماز کو واجب ہی نہ مانے وہ کافر, جو واجب مانے مگر نماز نہ پڑھے وہ گناہگار, جو روزے کو واجب ہی نہ مانے وہ کافر, جو روزہ رکھ نہ پائے وہ گناہگار, جو حج کو واجب ہی نہ مانے وہ کافر, جو حج کرنے جا نہ پائے وہ کہلاتا ہے گناہگار. بھائی سبب کیا ہے؟ منکر صوم و صلات کافر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا, نماز کا, ارے کیا سنا اذان گرامی آپ, نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے, اور روزے کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے, حج کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اس کا مطلب جو آیت سے ثابت ہو اس کا منکر گناہگار نہیں ہوتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کا منکر, ارے کہاں ہیں آپ, کیا سن رہے ہیں آپ, اس کا منکر ہوتا ہے کافر. سلام حکمت سیدہ کے اوپر. کیا سنا عزیزوں, جناب سیدہ نے اپنا حق قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ جس قرآن کی آیتوں سے نماز کا واجب ہونا ثابت, روزے کا واجب ہونا ثابت, حج کا واجب ہونا ثابت, اسی قرآن کی آیت سے فدق میرا ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, آیت سے ثابت ہے, اور جو آیت سے ثابت ہو اس کا منکر گناہگار نہیں ہے, اس کا منکر کافر ہے. سیدہ دعوت دے رہی, آؤ اب دربار میں جھانک کے دیکھو یہ گناہگار نہیں بیٹھا ہے, یہ کافر بیٹھا ہے. صلوات بھیجے محمد والا. آئیے بھائی نیر بھائی بتائیے. ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد آل محمد. عزیزان گرامی, یہ اہمیت ہے حق کی کہ جناب سیدہ نے قرآن کی آیت سے فدق کو ثابت کیا, اور جو آیت سے ثابت ہو جائے اس کا منکر کافر ہوتا ہے, دین سے خارج ہو. معراج پیغمبر, نبی کی معراج قرآن سے ثابت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا. چنانچہ انکار معراج دائرہ کفر میں آتا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تشیع تک کی شرط اقرار معراج کو رکھا ہے. چھٹے امام نے فرمایا جو 3 باتوں کا انکار کر دے لیسا من شیعتنا, وہ ہمارا شیعہ بھی نہیں رہتا. امام نے فرمایا جو 3 باتوں کا انکار کر دے لیسا من شیعتنا,
وہ ہمارا شیعہ بھی نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا پہلی بات، فرمایا انکار معراج، فرمایا جو معراج کا منکر ہے لیسا من شیعتنا، فرمایا جو قبر کے سوال و جواب کا منکر ہے لیسا من شیعتنا، پھر فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو اس کا منکر ہے کہ ہم بخشوا نہیں سکتے، وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ جو اس کا منکر ہے کہ نہ قبر میں سوال ہے نہ جواب ہیں، نہ منکر ہے نہ نکیر ہے، نہ مبشر ہے نہ بشیر ہے، فرمایا لیسا من شیعتنا، وہ بھی شیعت سے خارج ہے۔ فرمایا جو معراج کا منکر ہے، جو انکار معراج کر دے کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی، لیسا من شیعتنا، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جو منکر معراج ہے وہ شیعہ نہیں ہے، جو منکر قبر ہے وہ شیعہ نہیں ہے، جو منکر شفاعت ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا حدیث امام کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو معراج کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں رہتا، جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں رہتا، جو شفاعت اہل بیت کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں رہتا۔ کیوں عزیزو؟ جہاں تک میں سمجھا باتیں تین ہیں لیکن سبب ایک ہے۔ بھائی منکر معراج، منکر قبر، منکر شفاعت شیعہ اس لیے نہیں رہتا کہ معراج میں ہے آواز علی، معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی۔ ارے ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ معراج قرآن کی آیت سے ثابت ہے، قبر کے سوال و جواب قرآن سے ثابت ہیں، اہل بیت کی شفاعت کہ ہم بخشوائیں گے یہ آیتوں سے بھی ثابت ہے۔ بخشش کے لیے قرآن کی آیات موجود ہیں، اہل بیت کی حدیثیں موجود ہیں۔ من بکا علی الحسین وبکا و تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو رو یا رلائے یا رونے والے پر جیسی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے، عزادار پر جنت جانا واجب نہیں ہے، معصوموں کا ان کو جنت لے جانا واجب ہے۔ سمجھا؟ اب اس میں سوالیہ نشان نہ لگایا جائے کہ عزادار جنت کیسے جائیں گے، اس لیے کہ یہ ذاکروں کا دعویٰ ہو تو سوال کیجئے، عزاداروں کا دعویٰ ہو تو سوال کیجئے، لیکن جب معصوموں کا وعدہ ہو تو تسلیم کیجئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی دیکھیں ایام اعضاء قریب ہیں، ایسی تقریریں بھی سننے کو ملتی ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے، بہت ناقابل برداشت بات ہے کہ آج تک مسجد میں کبھی نماز پڑھانے والا نماز کی مخالفت نہیں کرتا۔ ماہ رمضان میں مسجد سے اور روزے کے خلاف آواز نہیں آتی کہ نماز نہیں پڑھی تو روزہ کام نہیں آئے گا، لیکن یہ بھی ایک مظلومی ہے کہ مجلس میں مجلس کے خلاف آوازیں آتی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ صاحب اگر نماز نہیں پڑھی تو رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر نماز نہیں پڑھی، ارے مولانا افضال صاحب ادھر تشریف لیں، ارے نہیں آ جائیے آجائیے، صلوات آئیے، قاضی اسد صاحب آپ بھی تشریف صلوات۔ یہ عجیب و غریب، یہ قابل تشویش بات ہے، اس لیے کہ یہ جو تقریروں کا طرز ہے، یا علی بھائی جو نماز نہ پڑھے، میں نے تو ابھی عرض کیا جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، کافر جو منکر نماز ہو، اس لیے کہ نماز قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن یہ طریقہ کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتا رونا کام نہیں آئے گا،
ایسا لگتا ہے رونے کے لیے سارے بے نمازی ہی جمع ہو گئے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. ایسے کہا جاتا ہے جیسے نکل نکل کے سارے بے نمازی فرش اعضا پہ آ کے بیٹھ گئے. ماہ اعضا کی یہ تقریریں یہ تاثر دیتی ہیں کہ جیسے ہی محرم آتا ہے مسجدوں میں تالے ڈال دیے جاتے ہیں, امام باڑے کھول دیے جاتے ہیں, فرش اعضا بچھا دیا جاتا ہے, مصلے لپیٹ دیے جاتے ہیں. بھئی یہ تاثر دیا جاتا ہے جیسے محرم آتے ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. حالانکہ جو محرم کے لیے کہا جاتا ہے وہ محرم آتے ہی نہیں ہوتا اور رمضان جاتے ہی ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. ایک باواز بھلا صلوات پڑھے محمد و آل احمد. کہ ادھر ماہ رمضان گیا ادھر مجمع گیا, ماہ رمضان گیا بھیڑ گئی, ماہ رمضان گیا جماعت گئی. تو بھئی اگر واقعی تبلیغ کی نیت ہے تو یہ بعد میں کہیے گا کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو رونے سے فائدہ نہیں ہے. پہلے یہ کہیے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو روزے سے فائدہ نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. ایک باواز ہے بھلا صلوات پڑھے محمد و آل احمد. عزیزو بات آ گئی کہ یہ جو شفاعت ہے, فرمائے جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں, جو قبر کے سوال و جواب کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں. جو شفاعت کا منکر, شفاعت کا مطلب ہے اہل بیت جنت بھجوائیں گے, اہل بیت کی محبت سے آدمی جنت جائے گا. اس پہ سوالیہ نشان بنانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. بہت سی بشارتیں اور بہت سے اعلانات پیغمبر اسلام نے بہت سے واقعات کے ہونے سے 50 برس پہلے 40 برس پہلے فرمائے. بتائیے نبی نے جن واقعات کا اعلان کیا کہ میرے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, وہ واقعات رونما ہوئے کہ نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میری امت گمراہ ہو جائے گی, گمراہ ہوئی کہ نہیں؟ پیغمبر نے کہا میرے بعد شریعت تبدیل کی جائے گی, شریعت تبدیل کی گئی کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا میرے بعد میری ایک بیوی علی سے لڑنے نکلے گی, نکلی کہ نہیں؟ کیا مقام حوض پر اس پہ کتے بھونکیں گے کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا میرے بعد ممبر پر بندر اچکیں گے, بنی امیہ کی شکل میں بندر اچکے کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, عمار یاسر کو قتل کیا گیا کہ نہیں؟ فرمایا ابو ذر جلا وطن کیے جائیں گے, ابو ذر جلا وطن کیے گئے کہ نہیں؟ فرمایا واقعہ کربلا رونما ہوگا, واقعہ کربلا رونما ہوا کہ نہیں؟ ارے وہ تو دینی. آئیے بھائی مولانا عباس ناصر صاحب آ جائیں, تشریف لے آئیں, صلوات بھیجیں محمد و آل احمد. آئیے ایک تشریف لیں, ادھر آئیے, آئیے ادھر تشریف لے آئیے, آئیے آئیے بھائی مرتضی میاں تشریف لے آئیں, آئیے ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل احمد. بھائی دینی معاملات تو دینی معاملات ہیں. بہت سی دنیاوی علامتیں نبی نے بیان کی کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. فرمایا دسترخوان سینے تک آ جائے گا. گھروں میں ڈائننگ ٹیبل آئی کہ نہیں؟ بھائی پیغمبر نے جو جو کہا وہ ہوا کہ نہیں؟ تو پیغمبر نے جو اصحاب کے لیے کہا وہ بھی ہوا, پیغمبر نے جو اپنی ازواج کے لیے کہا وہ بھی ہوا, جو پیغمبر نے اہل بیت کے لیے کہا وہ بھی ہوا, تو پھر جو عزاداروں کے لیے کہا ہے وہ کیوں نہیں ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد و آل احمد. مجھے بتائیے یہ کس نے کہا ہے؟ عزاداروں کی جنت کی ضمانت کس نے لی ہے؟ غم حسین جنت پہ جائیں گے ضمانت کس نے لی ہے؟ ایک آنسو پر گناہ معاف ہو جائیں گے ضمانت کس نے لی ہے؟ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی نے جو کہا وہ ہوگا, وہ عزادار جنت کے باہر کھڑا رہے گا. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. شفاعت اہل بیت. تو دیکھیں بات کہاں سے کہاں آ گئی. بس گفتگو کو میں تمام کرتا ہوں کہ حق سے ماننا کافی نہیں ہے, ماننے کا حق. یہ جو شفاعت ہے یہ اہل بیت کا حق ہے. امام نے فرمایا جو معراج کا منکر ہے لیسا من شیعتنا, جو قبر کے سوال و جواب کا منکر ہے لیسا من شیعتنا, جو ہماری شفاعت کا منکر ہے لیسا من شیعتنا.
وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. شفاعت اہل بیت کا حق ہے. خالی ان کو امام ماننا کافی نہیں ہے، امام ماننے کے ساتھ یہ ماننا چاہیے ان کو حق ہے کہ وہ شفاعت کرائیں گے. یہ ان کا حق ہے عزیزو. شفاعت کا انکار اہل بیت کے حق کا انکار ہے. یہ ان کا وعدہ ہے. اچھا اب ان کا وعدہ تو ان کا وعدہ ہے. من بکا علی الحسین او ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، یہ ان کا وعدہ ہے. ان کا وعدہ تو ان کا وعدہ ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی جناب ابو بصیر کا ایک شخص سے جو شیعہ نہیں تھا اس سے مناظرہ ہوا. ایک مناظرہ ہو رہا تھا موضوع امامت و خلافت پر. تو جب جناب ابو بصیر کی دلیلوں سے وہ شخص جو غیر شیعہ تھا وہ شکست کھا گیا تو اس نے ابو بصیر سے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہارے دلائل میں نے مانے، یہ بتاؤ کہ اگر میں ان کو امام برحق مان لوں تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تو ابو بصیر نے کہا کہ ان کو امام ماننا تمہارا کام ہے، تمہیں جنت پہنچوانا ہمارا کام ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ کہا تمہیں جنت پہنچوانا ہمارا کام ہے، امام کا وعدہ نہیں ہے، یہ غلام کا وعدہ ہے. بھئی عزادار جنت میں جائیں گے، یہ امام کا وعدہ ہے. لیکن یہ ابو بصیر یہ غلام کا وعدہ ہے. تو ابو بصیر نے وعدہ کیا، اس شخص نے مذہب حق کا تسلیم کیا، 12 اماموں کا کلمہ پڑھا. وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے بعد ابو بصیر کو پتا چلا کہ وہ شخص دنیا سے جانے والا ہے. تو ابو بصیر عیادت کو پہنچے. تو اس شخص نے کہا ابو بصیر میں اسی مذہب پہ جا رہا ہوں جس کی تعلیم تم نے دی تھی، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ ابو بصیر مسکرائے کہ اطمینان سے جاؤ، اس عقیدے پر باقی رہنا تمہارا کام ہے، تمہیں جنت پہنچوانا میرا کام ہے. اس کا انتقال ہوا، تدفین ہوئی، ابو بصیر شریک ہوئے. شام کو ابو بصیر مسجد میں پہنچے، دیکھا امام بیٹھے ہوئے تھے. ابو بصیر نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا. پھر امام مسکرائے کہ ابو بصیر کچھ سوچنے کی بات نہیں ہے، وعدہ تم نے کیا تھا پورا ہم نے کر دیا. اللہ اکبر. وعدہ تم نے کیا. رہے جو غلام کے وعدے کا اتنا بھرم رکھے ان کے اپنے وعدے کی کیا اہمیت ہوگی. خلاوت بھیجے محمد و حال ان کا وعدہ ہزار گرام، یہ غلام کا وعدہ تھا جسے امام نے پورا کیا. عزیزان گرامی شفاعت اہل بیت کا حق ہے، وہ شفاعت کرائیں گے. شرط یہ ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ان کی محبت پر مر جائے آدمی، یہ ذمہ داری ہماری ہے. محب رہنا ہماری ذمہ داری ہے، شفاعت کرانا ان کی ذمہ داری ہے. محبت پر باقی رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے فرمایا ہم گھبرانا نہیں، عالم نزا ہوگا. یہ جو عالم نزا کہلاتا ہے، نزا کا عالم. ہمارے محترم ناصر ملت مولانا عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب ماشاءاللہ نجف اشرف میں بھرپور تحصیل علم کے بعد تشریف لائے ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب زبان بھی ہیں. یہ تصدیق کریں گے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اس منزل تک ہے کہ عالم نزا کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں ایک سورہ نازیات ہے، سورہ نازیات نزا کہتے ہیں. عرب میں تیر کو جب کمان میں لگا کے کھینچا جاتا ہے، وہ جو ڈوری کھینچی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں نزا، کھینچنا. تو چونکہ بدن سے روح کھینچی جاتی ہے اس لیے اسے کہتے ہیں عالم نزا. قرآن میں سورہ نازیات موجود ہے جس میں اس کا ذکر ہے. تو اس منزل کے اوپر ہی فرمایا گھبرانا نہیں، سرہانے ہم آئیں گے. قبر میں جانا پریشان نہ ہونا، ہم آئیں گے. حالانکہ قبر کی منزل بڑی سخت ہے. ناصری مرحوم ایک شاعر تھے، انہوں نے 2 مصرے کہے کہ ناصری قبر پر عبرت کے لیے لکھوا دو، طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی میں. ایک شاعر اہل بیت کی مجلس ہے، وہ ناصری تھے جنہوں نے کہا کہ ناصری قبر پر عبرت کے لیے لکھوا دو، طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی میں.
یہ قبر کی حالت ہے جسے شعراء نے اشعار میں بیان کیا، مگر یہ تب کی بات ہے جب علی نہ آئیں۔ جب مولا علی آ جائیں تو احمد صاحب لکھنوی نے کہا کہ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی۔ بھائی شعراء بیٹھے ہیں، یاد ہے نا آپ کو بابو صاحب بی اے مرحوم کے وہ اشعار کہ آئے اصغر ہرملا کی جستجو کرتے ہوئے اور پلٹے شاہدی کو سرخرو کرتے ہوئے، آئے اصغر ہرملا کی جستجو کرتے ہوئے اور پلٹے شاہدی کو سرخرو کرتے ہوئے، ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑھی شہن نماز، وہ بتائے جس نے دیکھا وضو کرتے ہوئے۔ ارے ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑھی شہن نماز، وہ بتائے جس نے دیکھا ہو وضو کرتے ہوئے۔ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ اب فرشتے ڈر رہے، یہ مولا علی آئیں گے۔ کذاب قبر میں پٹھرے لگے ہوتے ہیں، قبر میں ٹنوں مٹی لدی ہوتی ہے، تو قبر میں پٹھروں کے باوجود علی کیسے آ جاتے ہیں؟ تو قبر میں پٹھرے نہیں ہوتے، دشمن علی کی عقل میں پٹھرے ہوتے ہیں۔ ارے جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک پائے اسے قبر کے پٹھرے روکیں گے؟ فرمایا ہم آئیں گے، ہم، یہ ذاکروں کے نکتے نہیں ہیں، یہ خطیبوں کی تحقیق نہیں ہے، یہ معصوموں کی تصدیق ہے۔ یہ ذاکری نہیں ہے، خطابت نہیں ہے کہ صاحب تصور ہے اور تخیل ہے جسے لفظوں میں بیان کیا۔ پوچھئے علماء بیٹھے ہوئے، یہ امام کی حدیثیں، ہم آئیں گے، ہم کہا صاحب یہ پڑھ کے خوش کر دیجئے لوگوں کو کہ مولا علی آئیں گے، اور باتیں نہ پڑھیے، بس آخری بات ہے اس کے بعد مسائل کیا نہ پڑھیں؟ کہ صاحب اور حدیثیں بھی تو ہیں کہ قبر میں سانپ آئے گا اور بچھو آئے گا، خالی یہ پڑھ دیتے ہیں کہ مولا علی آئیں گے، یہ نہیں پڑھتے قبر میں سانپ آئیں گے بچھو آئیں گے، تو کیوں پڑھیں؟ کہ صاحب مولا نے کہا ہے، تو دیکھیں امام کا قول سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو معصوم کا قول، دوسرے اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے۔ جو میر انیس کی اردو نہ سمجھیں وہ جناب امیر کی عربی سمجھیں گے؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ شورائے بیٹھے میر انیس تو میر انیس علی اللہ مقامہ، ہمارے چچا جن کے 40ویں کی مجلس ہے، بے پناہ عقیدت تھی ان کو میر انیس علی اللہ مقامہ، وہ ہونا چاہیے، اسی لیے انہوں نے اپنا تخلص تک نہیں سکھا تھا۔ میر انیس تو میر انیس، وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ یہ میر انیس نہیں ہے، میر تقی میر ہے۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ بڑے بڑے ناقدین ادب، محققین سخن سر سے سر جوڑے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ گئے۔ ارے تو میر تقی میر کی غزلیں سمجھ میں آتی نہیں، جناب امیر کے قول سمجھ میں آ جائیں گے، غالب کے شعر سمجھ میں آتے نہیں، غالب کل غالب کا کلام سمجھ میں آ جائے گا؟ کہا مولا نے کہا ہے، بے شک مولا نے کہا ہے سانپ آئیں گے بچھو آئیں گے، لیکن کون سا قول کس موقع کے لیے ہے، کس کے لیے ہے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ بھائی نہج البلاغہ میں ایک قول ہے مولا علی کا، تصدیق کریں گے عباس میاں، کہ مولا نے فرمایا دیکھو عورت کی بات نہ ماننا، ہے کہ نہیں نہج البلاغہ میں؟ مولا نے فرمایا عورت کی بات نہ ماننا، اب خالی یہ پڑھ لیا عورت کی بات نہ ماننا، یہ نہیں دیکھا کس عورت کی بات نہ ماننا، عورت جیسی عورت یا مردوں جیسی عورت، مکان والی عورت یا میدان والی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خالی اتنا پڑھ لیا عورت کی بات نہ ماننا۔ اور میں نے اپنے ایک دوست سے کہا جو اپنی ماں کا بہت خدمت گزار تھا کہ بھائی تم نے مولا علی کا یہ قول پڑھا ہے نہج البلاغہ میں کہ مولا نے فرمایا دیکھو عورت کی بات نہ ماننا،
اس نے کہا اچھا مولا نے کہا؟ میں نے کہا دیکھ لو بھائی نہج البلاغہ میں، یہاں تک ہے کہ اگر صحیح بات مانو گے تو بھی غلط باتیں ہی منوائے گی۔ تو وہ گھر پہنچا اور اس کی ماں نے کہا بیٹا دوا ختم ہو گئی ہے لے آنا۔ تو کہا اماں رات میں جو 2 بجے کہتی تھی میں کرتا تھا، آج سے آپ کچھ کہیے گا نہیں، اس لیے کہ آج سے میں کچھ کروں گا نہیں۔ کہ خیریت؟ کہ مولا نے منع کیا ہے عورت کی بات نہ مانو، آپ بھی تو عورت ہیں، بتائیے کیا جواب ہے؟ کہ عورت ہیں مگر ماں بھی تو ہیں۔ تو عورت ماں ہو جائے تو مفہوم بدل جاتا ہے، مرنے والا محب علی ہو تو قبر کا قانون بدل مرنے والا محب علی ہو تو قبر کا قانون بدل جاتا ہے۔ یہ عدالت الہیہ پر سوالیہ نشان ہوگا کہ جو دشمن علی کی قبر میں ہو وہی محب علی کی قبر میں ہو، جو مومن کی قبر میں ہو وہی منافق کی قبر میں ہو۔ یہ اللہ کی عدالت پر سوال اٹھیں گے۔ عزیزوں سب کی قبروں کا موسم الگ الگ ہے، ہماری قبر میں سانپ کیوں آئے گا؟ محب سو رہا ہے، کوئی رو تھوڑی رہا ہے جو آئے گا۔ ارے قبر ہے، کوئی غار تھوڑی ہے جو آئے گا۔ اچھا آئے گا کلے چروانا ہوں گے تو آئے۔ مولا نے کہا ہم آئیں گے، ہم بخشوائیں گے، ہم بخشوائیں گے۔ بھائی یہ بخشش کا اقرار کرنا کہ وہ بخشوائیں گے، یہ ان کے حق کا اعتراف ہے، یہ ان کے حق کا اعتراف ہے کہ اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں، جو ماننے کا حق ہے اس حق کے ساتھ مانتے ہیں۔ اس لیے جن مرحوم کی مجلس ہے ان کے 2 مصرے بہت مشہور ہیں کہ جنت میں کیوں نہ شہ کے عزادار جائیں گے، جنت نماز کی ہے کہ جنت حسین کی؟ جنت کس کی ہے؟ عزیزان گرامی یہ شفاعت اہل بیت، بس گفتگو تمام ہوئی۔ آل محمد کا حق ہے، من بکا علی الحسین اوب کا و تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے والے جیسی صورت بنائے اس پر جنت والے۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ میں مکھی کے پر کے برابر غم حسین میں آنسو آ جائے تو اس کے گناہ سمندر کے پھین کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر دے۔ 6ٹھے امام نے فرمایا اللہ رحمت نازل کرنا ان آوازوں پر جو میرے جد مظلوم حسین کے غم میں بلند۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ اگر کسی پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم پر رو لے۔ 6ٹھے امام نے فرمایا جو ہمارے جد مظلوم حسین پر روتا ہے وہ ہماری دادی فاطمہ کی مدد کرتا ہے، وہ ہمارے نانا رسول خدا کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ خالی اتنے سے آنسو کو نہ دیکھیے، یہ آنسو کس کے غم میں نکل رہا ہے، اس کی عظمت کو دیکھیے، اس کی مظلومی کو دیکھیے۔ مظلومی کا عالم یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں اور ہمارے بچے ہم کو دیکھ کے دوڑ کے لپٹ جاتے ہیں، تو ہم ان بچوں کو ناموں کے علاوہ کبھی اپنا لال کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی اپنی آنکھوں کا نور کہتے ہیں۔ کامل و زیارات میں ہے کہ مولا حسین مولا علی کی طرف دوڑے تو مولا علی نے یہ نہیں کہا آؤ میرے لال، فرمایا آؤ مومن کے آنسو۔ جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اسی غم حسین مولا حسین کے اس ذکر سے کانپور میں ایک اچھا خاصا عرصہ انہوں نے گزارا، یوپیکا ہینڈلوم میں ایک بہت عزت دار نوکری تھی، مینیجر تھے، آفیسر تھے، لیکن عزیزان گرامی بڑے عہدے پر جانے کے بعد بھی غم حسین سے ناتا نہیں توڑا۔ وہ پیلی کالونی میں رہتے تھے، کانپور کے لوگ بھی ہوں گے، ان کے اعزا اقربا سب ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے، وہ گواہی دیں گے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا سوائے کسی خوشی کے کہ جس دن وہ مرثیے کا کوئی نہ کوئی بند نہ پڑھتے ہیں۔ ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، صبح سے شام کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب میر انیس کے مرثیے نہ پڑھتے۔ وہ خالی پڑھے نہیں، بہت فروغ دیا ہے، مرثیہ
خان و مرثیہ گو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں اس شہر لکھنؤ میں آنے کے بعد بھی ریٹائرمنٹ کے بعد عام طور پہ آدمی آرام کرتا ہے، مگر انہوں نے آرام کو ترک کیا اور یہاں آ کے بھی غم امام حسین کا اہتمام کیا۔ پوری زندگی اپنی صبح سے شام، شام سے صبح میر انیس علی اللہ مقامہ کے مراثی اور ان کے بند پڑھ پڑھ کے خود رونا، بیوی کو رلانا، بچوں کو رلانا، یہی شغل تھا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ امام کی حدیث میں نے سنائی آپ کو، فرمایا امام نے کہ جو ہمارے جد مظلوم کے غم میں روتا ہے وہ ہماری دادی فاطمہ کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نصرت کیسے؟ یہ ایسے نصرت ہے کہ ابھی میں فضائل پڑھ رہا تھا تو آپ جو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، آپ جو واہ واہ کر رہے تھے، جو نعرے لگا رہے تھے، اس سے مجھے سہارا مل رہا تھا، لیکن جب آپ چیخ کے روتے ہیں تو اسے سہارا ملتا ہے جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، جس کا بچہ مار ڈالا گیا، جس کا گھر اجاڑ دیا گیا، جس نے 18 برس کے سن میں اپنا مرثیہ پڑھا، سبت علیہ مصائب اللہ نہا۔ یہ نصرت ہے، نصرت ہے جناب سیدہ شہزادیہ عالمیان کی مدد ہے یہ۔ بس عزیزو، ایام عزا قریب ہیں، اس نصرت سے غافل نہ رہیے گا، اس سے جناب سیدہ کو مدد ملتی ہے، اور پھر اس نصرت کا ذریعہ بنے مرثیہ کہنے والے۔ لیکن آج تو مومنین ہم سے مجلسیں پڑھواتے ہیں، لیکن معصومین کے زمانے میں، معصومین کے گھروں میں جو مجلسیں ہوتی تھیں وہ مرثیہ خوانی کی ہوتی تھی۔ کبھی جعفر ابن عفان چلے آ رہے، کبھی دیبل خزائی چلے آ رہے، کبھی ابو عمارہ چلے آ رہے ہیں، کبھی سید حمیری چلے آ رہے ہیں، کبھی کمیت اسدی چلے آ رہے ہیں۔ یہ معصومین کے گھر کے ذاکرین تھے، جس میں معصومین فرمائش کرتے تھے کہ دیبل کوئی مرثیہ کہا ہمارے جد کے لیے، کمیت کچھ کہا ہمارے جد مظلوم کے لیے۔ یہ ابو عمارہ مرثیہ خان تھے، ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی، ان کی آواز میں بہت سوز بھی تھا۔ تو ایک دن وہ آئے اور امام سے انہوں نے امام کے سامنے بیٹھے، سلام کیا، امام نے جواب دیا، تو امام نے کہا ابو عمارہ ہم نے سنا ہے تم نے کوئی نیا مرثیہ کہا ہے؟ تو ابو عمارہ نے کہا ہاں حضرت کہا ہے۔ تو کہا سناؤ، تو وہ تحت اللفظ سنانے لگے، جیسے یہ مرثیہ خان حضرات، مرثیہ گو حضرات پڑھتے ہیں تحت اللفظ، ہمارے چچا مرحوم پڑھتے تھے تحت اللفظ، تو ابو عمارہ تحت اللفظ سنانے لگے۔ تو امام نے کہا نہیں، ہو سکے تو ویسے پڑھو جیسے ہمارے جد کی قبر پر پڑھا، نشید کر کے پڑھو۔ یہ عربی کا لفظ ہے نشید کرنا، نشیدن فارسی میں بھی آتا ہے، نشید کر کے پڑھو۔ تو پھر انہوں نے ابو عمارہ نے کان پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ترنم کے ساتھ مرثیہ پڑھا۔ یہ جو سوزخانی ہوتی ہے یہ وہیں سے جواز ملا ہے اور وہیں سے اجازت ملی ہے، تو مرثیہ پڑھا۔ عزیزان گرامی، کبھی دیبل خزائی مرثیہ پڑھنا ہے، اور پھر یہی زمانہ تھا، ذی الحج کی 28 تاریخ ہے، کل 29 ہے، تو 29 یا 30 تھی کہ ریان ابن شبیب 8ویں امام کے یہاں پہنچے اور مغرب کا وقت ہو گیا تھا، نماز ہو چکی تھی، یہ نماز پڑھ کے پہنچے تو دیکھا کہ امام کے بیت الشرف کے چاروں طرف امام کے چاہنے والوں کا مجمع لگا ہے۔ تو ریان ابن شبیب کہنے لگے امام کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت اپنے بیت الشرف کے بالا خانے پہ ہیں۔ تو ریان نے اجازت لی اور ریان ابن شبیب اوپر چھت پر پہنچے تو دیکھا 8ویں امام قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو ریان ابن شبیب نے غلام سے پوچھا یہ امام کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا محرم کا چاند دیکھ رہے ہیں، محرم کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا امام اپنی جگہ سے بلند ہوئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور جیسے ہی امام کی صدائے زیارت بلند ہوئی بیت الشرف کے چاروں طرف جو مجمع کھڑا تھا اس کی آوازیں آئی واہ حسینہ۔ یہ محرم کا چاند ہونے کی علامت، چاند ہوا کہ نہیں؟ لوگ امام کے بیت الشرف پہ پہنچ جاتے تھے۔ ریان ابن شبیب، میں نے بہت معتبر خطیب سے یہ جملہ بھی سنا ہے جو مفسر قرآن بھی ہیں کہ 8ویں امام قالین پر بیٹھے ہوئے تھے اور جب چاند نظر آیا تو آپ اپنی جگہ سے 2 قدم آگے بڑھے، تو غلام آگے بڑھا، اس نے قالین کو تہ کر کے
کنارے رکھ دیا۔ امام زیارت کے فقرے زبان پر جاری کر کے پھر بیٹھ گئے۔ اب تک قالین پر بیٹھے تھے لیکن اب خاک پر بیٹھ گئے۔ تو ریان ابن شبیب کہتا ہے کہ میں نے غلام سے کہا کہ تم نے قالین کیوں ہٹا دیا؟ کہ اس زمانے میں امام قالینوں پر نہیں بیٹھتے۔ اللہ دیکھیں تہذیب ادب بھی سکھائی جا رہی ہے۔ ریان ابن شبیب کہتے پھر میں امام کیا رک گیا اور میں نے کہا میں یہیں رہوں گا۔ تو صبح سے شام تک مرثیے ہوتے تھے اور مرثیہ پڑھنے کے لیے دیبل خدائی آتے تھے۔ ریان کہتے میں نے دیکھا محرم کی پہلی تاریخ تھی، ایک دبلے پتلے سے ایک صاحب دروازے پہ آئے جن کا رنگ بھی ذرا دبا ہوا تھا، عربوں کا جیسے گھورا رنگ ہوتا ہے تو وہ صاحب رنگ نہیں تھا، کچھ دبا ہوا تھا، دبلے پتلے، قد و قامت ان کا ٹھیک تھا مگر صحت ان کی بہت اچھی نہیں تھی۔ وہ داخل ہوئے اور انہوں نے امام کو سلام کیا تو امام نے خالی جواب نہیں دیا، امام آگے بڑھے اور کلائی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا مرحبا یا دیبل انتا ناصرونا، آؤ دیبل آؤ، تم تو ہمارے مددگار ہو، تم تو ہماری نصرت کرنے والے ہو۔ دیبل بلائے گئے، فرش ادا بچھایا گیا، ایک ممبر رکھا گیا اور دو غلام کالا سا پردہ لے کے آئے اور ممبر کے پیچھے کالا پردہ لگا دیا۔ ابن شبیب کہتے میں نے پوچھا یہ سیاہ پردہ کیوں ٹانگا گیا ہے تو بتایا گیا سیدانیہ بھی مظلوم کربلا پر ہو، بیویاں بھی مظلوم کربلا پر ہوئیں گی۔ کہ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، امام گریا کر رہے تھے کہ امام نے اپنے ہاتھ سے ایک شعر لکھ کے دیا جو خود امام کی شہادت کا اعلان تھا۔ مجلس تمام ہوئی، جیسے ہی دیبل نے وہ شعر پڑھا کنیز نکل کے آئی کہ دیبل رک جاؤ، امام کی بہن کو غش آ گیا ہے۔ میں کہوں گا اے شہزادی، ارے بھائی سامنے بیٹھا ہے، آپ کا یہ عالم ہو گیا، ارے تو اس بہن سے پوچھئے جس کی آنکھوں کے سامنے کن خنجر چلایا جا رہا ہے، آواز اریو پہ ذرے ساتھ، ارے میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر سے ایک مرتبہ